درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اراد احدکم ان یسأل فلیبدأ بالبدحہ والثناء علی اللہ بما هو اہلہ۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے۔ پھر فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیسأل بعد فإنہ اجدر ان ینجح، اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی جب بھی دعا کرے اللہ کی حمد بیان کریں اور پھر نبی پاک پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں، تو یہ دعا کی قبولیت کی گویا کنجی بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً امام صاحبان یا علماء دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پھر اس کے بعد اپنی دعا شروع کریں تو حمد بھی ہو جائے، درود پاک بھی ہو جائے۔ تو یہ سبحان اللہ، اور بھی روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اول آخر اگر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک شامل کر لیا جائے تو دعا مقبول ہو جاتی ہے، کہ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اللہ اول کو قبول کر لے، آخر کو قبول کر لے اور دعا غیر مقبول ہو جائے۔ تو اول آخر مقبول چیزیں ہوں گی، درود ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور ہر جمعے کو جب میری حاضری ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہ حدیث بھی بیان کروں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کا دن ویری اسپیشل ڈے، بہت خاص دن ہے، درود پڑھنے کا دن ہے، عبادت کرنے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، نیکیاں کرنے کا دن ہے، 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس دن کا شرف اور بزرگی اتنی زیادہ ہے کہ جمعے کو کوئی ایک نیکی کرے اسے 70 ملٹیپلائی بائی 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا عقل بندی کا مظاہرہ کریں کہ جمعے کے دن تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے تو کریں، اللہ توفیق دے تو تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، جمعے کی نماز میں پہلے آ جائیں تاکہ یہ دن ہمارا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جمعے کے دن خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بار پھر جمعے کے بیان کا جو ہمارا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کا، ایک آیت یا کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج جو آیت ہے وہ بڑی کمال کی آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 89۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بہت کمال کی آیت ہے، اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے نرالے انداز میں، بڑے یونیک انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم ایک ایسی شاندار با کمال کتاب ہے، اتنی بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کر دی۔ چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل اور
آسمانی کتابوں کی شان بڑھانے والی کتاب ہے، ان کے سچا ہونے کی گواہ ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوا فوراً ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مگر ان کی حالت دیکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جذبات اور تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد، نبی پاک کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ان کے انداز ہی چینج ہو گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کیا کہتے تھے؟ اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، پریشانیوں میں، جنگوں میں آپ علیہ السلام کے نام کے وسیلے دے کر دعا مانگتے تھے اور فتح پاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی رسول ہیں، قرآن پاک کا بڑا کمال کا علم تھا آپ کے پاس، آپ کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسلام آنے سے پہلے خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان کے درمیان بڑی دشمنی تھی، آپس میں جنگیں تھیں۔ جب یہود شکست کھاتے تھے نا، بالکل لگتا تھا کہ اب گئے، اب مارے گئے، اب ہار گئے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ پاک، وہ نبی امی جن کی آمد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وہ آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، اللہ پاک ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما۔ جب یہ لوگ دعا مانگتے تھے، اللہ پاک انہیں جنگ میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، جو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، ان سے جنگ ہوتی تھی، تو ان غیر مسلموں کے مقابلے میں یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کی آمد سے پہلے، یعنی سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، نبی پاک تشریف نہیں لائے، مگر ان کا چرچا ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔